صبح و شام تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے. جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی پر درود پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا. قرآن پڑھا، رب کی حمد کی، نبی پر درود پڑھا اور رب سے طلب مغفرت کی تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا. میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ عبادت میں خواہ تلاوت کی بات ہو، خواہ رب کی حمد کی بات ہو، خواہ نبی پر درود پڑھنے کی بات ہو، خواہ طلب مغفرت دعا کی بات ہو، سب کا لحاظ ضروری ہے اور انشاءاللہ عز و جل اس کا لحاظ کریں گے تو برکتیں بھی پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو کہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے حج تربیتی اجتماع میں تشریف لائے ہیں اور ان میں بعض یقیناً عازمین حج بھی ہوں گے. حج کا آپ کا ارادہ ہے، آپ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، مرحبا صد مرحبا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے. اس پیارے حرم میں جانا چاہ رہے ہیں جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبادتیں فرمائی ہیں. اس حرم میں بھی جائیں گے جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزار شریف بھی ہے. اب ایسے مقام پر ہم جا رہے ہیں تو عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ تصوف کے مدنی پھولوں پر بیان ہو. مسواک کرتے وقت کیا ادا ہو، کیا نیتیں ہونی چاہیے کہ اس مسواک کر کر منہ کی بدبو زائل کر کر مسجد نبوی میں بیٹھ کر پیارے آقا پر درود پڑھوں گا. ہونا تو چاہیے کہ عبادت سے متعلق اس طرح کے مدنی پھولوں کو بیان کیا جائے، مگر ہماری ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جو فرائض علوم سے دور ہوتی ہے. اب مسجد حرام میں جائیں اور عبادت بھی صحیح نہ کر پائیں، کیسی عجیب سی بات ہوگی. لہذا آپ کے اس حج تربیتی اجتماع میں نماز کا عملی طریقہ بھی رکھا گیا ہے. اب نماز کے عملی طریقے کے بیان سے پہلے بھی ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نماز کے اس عملی طریقے کے حلقے میں اللہ رب العالمین عز و جل کی رضا کے حصول کے لیے شریک ہوں گا، فرض علوم سیکھوں گا. جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے وہاں عز و جل تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا. نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو درود شریف عرض کروں گا. صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ کا جواب دوں گا. سامنے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز میں جواب دوں گا. جو بیان کیا جائے اس پر عمل کروں گا، نیز دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا. الی غیر ذالک من نیات کثیرہ. اس سے پہلے کہ ہمارا عملی طریقہ شروع ہو، چند روایات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں.
حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا چور کون؟ فرمایا وہ جو نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہ کرے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ المنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں معلوم ہوا مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے، کیونکہ مال کا چور اگر سزا بھی پائے تو کچھ نہ کچھ نفع بھی اٹھاتا ہے، مگر نماز کا چور سزا پوری پائے گا، اس کے لیے نفع کی کوئی صورت نہیں۔ اے عازمین مدینہ، آپ مدینہ جا رہے ہیں، آپ مکے جا رہے ہیں، آپ منی جا رہے ہیں، آپ عرفات جا رہے ہیں، اور اس جگہ جا کر اگر ہم رب تعالیٰ کی عبادت ناقص کریں، یہ کیسی عجیب سی بات ہوگی۔ وہ نماز جو دن میں 5 مرتبہ پڑھنی چاہیے، یہاں پر بھی اس کے احکام کی رعایت کرنا چاہیے ہی نہیں بلکہ ضروری اور لازم بھی ہے۔ اب یہ چیز ہم پر لازم، اور ہم اپنے یعنی یوں سمجھیے کہ اپنے باطن کی صفائی کے لیے، اور جس پر حج فرض ہے وہ تکمیل فرض کی نیت سے اور مختلف نیتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس پاک حرم میں حاضر ہو رہے ہیں، اور اگر ہماری حالت یہ ہو کہ نماز کے سجدے درست نہ ہوں، نماز کی عبادت، نماز کے اندر پائے جانے والے ارکان درست نہ ہوں، شرائط کی رعایت نہ کی جائے، فرائض کی رعایت نہ کی جائے، واجبات پورے نہ کیے جائیں، مکروہ تحریمی سے نہ بچا جائے، مفسدات یعنی نماز توڑ دینے والی باتوں سے اپنے آپ کو نہ بچایا جائے۔ مفسدات نماز توڑ دینے والی باتوں کا علم سیکھنا فرض، نماز کے فرائض شرائط کا علم سیکھنا فرض، نماز کے واجبات کا علم سیکھنا واجب، نماز کے مکروہات تحریمی کا علم سیکھنا واجب۔ اب ہماری عبادت سے جو علم سیکھنا فرض اور واجب ہو، اگر وہ ہم نے نہ سیکھے ہوں، غلطیاں کر رہے ہوں، ایک تو نہ جاننے کا گناہ۔ فتاوی رضویہ میں سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک نقل کی کہ جاننے والے کا گناہ ایک گناہ ہے کہ اس سے عمل نہیں کیا، اور نہ جاننے والے کے 2 گناہ ہیں، یعنی نہ جاننے کا گناہ اور نہ عمل کرنے کا گناہ۔ تو علم تو پھر بھی سیکھنا پڑے گا۔ اب آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے، جبکہ نماز کا چور اللہ عز و جل کا حق۔ یہ حالت ان کی ہے جو نماز کو ناقص پڑھتے ہیں، اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ ہمیں تو وہاں نماز شرائط فرائض کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہمیں تو سنتوں کے مطابق نماز پڑھنی ہے۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام پر نماز پڑھی، اس کے قرب میں جانے کے بعد بھی اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو ملحوظ خاطر رکھ کر نماز نہ پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نماز کے احکام، جو کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف ان معنوں پر کہ آپ کے 12 رسائل کا مجموعہ ہے۔ وضو کا طریقہ، وضو اور سائنس، غسل کا طریقہ، فیضان آذان، نماز کا طریقہ، مسافر کی نماز، قضا نماز کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، نماز جمعہ کا طریقہ، نماز عید کا طریقہ، مدنی وصیت نامہ، فاتحہ کا طریقہ۔ اس کے علاوہ ایک اور رسالہ ہے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ مع نجاستوں کے احکام۔ جہاں رفیق الحرمین لے کر جانی چاہیے، وہاں امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام بھی لے کر جائیے۔ اس کے صفحہ نمبر 181 کے طریقے کو ہم پڑھ کر انشاءاللہ عز و جل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ با وضو قبلہ رو اس طرح کھڑے ہو کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے یہ 4 انگل کا فاصلہ آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے کھڑے ہونے کی پوزیشن ہے کہ ہم 4 انگل کے فاصلے پر دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے، اور ہم باوضو کھڑے ہوئے اور قبلہ رخ ہم کھڑے ہو چکے ہیں۔ پیر آپ نے دیکھے ہیں کہ کس پوزیشن پہ اسٹریٹ پیر آپ نے دیکھ چکے ہیں، 4 انگل کا فاصلہ ہے، اور اس وقت
سینہ قبلہ رخ ہے۔ اب نیت باندھنے کا طریقہ ہم دیکھیں گے، اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں۔ یہ دونوں ہاتھ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کانوں تک پہنچ چکے، انگوٹھوں کا کان کی لو سے چھونا، یہ چیز آپ کلوز کیجئے، انگوٹھے کو کان کی لو، یہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر، انگوٹھا کان کی لو سے چھو گیا ہے۔ آپ اپنے طور پر عملی ایک طریقہ کر سکتے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین گھر میں کھڑے ہو جائیے مصلی لے کر، لیکن اب ہو سکتا ہے آپ کی پوزیشن قبلہ رخ نہ ہو۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے اسکرین کا رخ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو دیکھے وہ قبلہ رخ ہو جائے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو قبلہ رخ اپنی چیزیں رکھنے کی عادت ہو، کعبۃ اللہ المشرفہ زاد اللہ شرفا و تعظیمہ کی تعظیم کی نیت سے قبلہ رخ ہو جانا چاہیے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اکثر قبلہ رخ بیٹھا فرماتے۔ اب یہ فی الوقت ہم نے آپ کو عملی طریقہ بغیر چادر کے دکھایا ہے، اگر آپ مدنی غلیے کے برابر مطابق چادر پہنتے نہیں پہنتے تو نیت کر لیجئے کہ جب احرام میں نہیں ہوں گے وہاں پر تو چادر میں بھی ہوں گے، امامے میں بھی ہوں گے۔ اور اب آپ کے کانوں پر ہاتھ رکھنے کا انداز اس انداز سے ہوگا، انگوٹھے کانوں کی لو سے چھو جائیں اور انگلیاں نہ ملی ہوں نہ خوب کھلی، یعنی اپنی حالت پر نارمل رکھیں۔ ملی ہونے کا طریقہ جو غلط طریقہ ہے وہ بھی دیکھ لیجئے، یہ بالکل چپکا کر تکلف کے ساتھ یعنی اہتمام کے ساتھ جان بوجھ کر انگلیوں کو آپس میں چپکایا گیا ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ پھیلانے کا غلط طریقہ بھی دیکھ لیجئے، یہ بڑے اہتمام کے ساتھ پوری انگلیاں کھول دی گئی ہیں، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے، اور درست طریقہ بھی دیکھ لیجئے۔ اب یہ اپنے ہاتھ پر نارمل ہے، نارمل کا مطلب نہ جان بوجھ کر آپ پوری چپکائیں گے اور نہ ہی پوری کھولیں گے، اس ہاتھ میں آپ ہیں، اور آپ یہ دیکھیں ہتھیلیاں پوری سیدھ میں قبلے رخ کی طرف ہے۔ یہ ماسٹر شاٹ میں پیچھے لیجئے، ان کو دونوں ہاتھ دکھائیں بالکل سٹریٹ میں، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہ بالکل قبلہ رخ سیدھی ہتھیلی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب جو نماز پڑھنا ہے اس کی نیت یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ کیجئے، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لیجئے کہ زیادہ اچھا ہے۔ مثلا نیت کی میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کی، اگر با جماعت پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کہہ لیجئے پیچھے اس امام کے۔ اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے، یہ ہاتھ نیچے آئے، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو دکھائیں گے ہاتھ کس طرح نیچے آئیں گے۔ یہ ہاتھ کا نیچے آنا ہوا، اب ہاتھ باندھنے کا کیا طریقہ ہوگا ہم یہ بھی آپ کو بیان کرتے ہیں۔ ہاتھ نیچے لائیے اور ناف کے نیچے اب یہ ہاتھ آئیں گے، اس طرح باندھیے کہ سیدھی ہتھیلی، یعنی آپ کی سیدھی ہتھیلی کون سی ہوگی، یہ جو ہے یہ ہاتھ یہ آ گیا آپ کا، کون سا آتا ہے یہ الٹا آتا ہے، یہ سیدھا ہے۔ اب ہم بات کون سی کر رہے ہیں، سیدھی ہتھیلی کی گدی، اب یہ گدی آئی آپ کی الٹی ہتھیلی کے سرے پر، یہ آپ پوزیشن دیکھ رہے ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین بھی، اور بیچ کی 3 انگلیاں الٹی کلائی کی پیٹھ پر، اور انگوٹھا اور چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی کلائی کے اغل بغل۔ دوبارہ دیکھیے، یہ الٹا ہاتھ ہے، یہ سیدھا ہاتھ ہے، الٹے ہاتھ کی یہ پشت آ گئی، سیدھے ہاتھ کی یہ آپ کا پیٹ آ گیا، یہ آپ کا پیٹ کہاں پہنچا، یہ پشت پر پہنچا۔ 3 انگلیاں یہ دیکھیے آپ اس وقت کس پوزیشن پر ہے، یہ ہے چھوٹی انگلی، یہ چھوٹی انگلی اور یہ انگوٹھا، اب یہ اغل بغل ہو جائیں گے، اور یہ ہاتھ اس وقت ہوا میں معلق ہے۔ آپ نماز میں ہوا میں معلق نہیں، یہ آپ کو دکھانے کے لیے ہاتھ اہتمام سے رکھا گیا، نماز میں ناف کے نیچے ہوگا، دیکھ لیجئے کس پوزیشن پر آپ کا ہاتھ ہوگا۔ اب ثنا پڑھی جائے گی، پھر تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر مکمل سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی،
سورہ فاتحہ ختم کر کر آہستہ سے آمین کہیے، پھر 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیات کے برابر ہو یا کوئی سورت مثلا سورہ اخلاص پڑھیے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں۔ اب یہ گھٹنے مضبوطی کے ساتھ اس صورت کے اندر پکڑے جائیں گے اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہیں۔ اب آپ پیٹھ کی پوزیشن، ہم سر کی پوزیشن اور پیٹھ کی پوزیشن اب آپ کو دکھا رہے ہیں۔ رکوع اس وقت ہمارا جاری ہے، ہاتھ پھیلانے کی پوزیشن آپ کو دکھا دی۔ اب آپ کی پیٹھ ہے، یہ پیٹھ اس وقت بچھی ہوئی ہے اور سر پیٹھ کی سیدھ میں ہوگا، یہ سر پیٹھ کی سیدھ میں اس وقت موجود ہوگا، اونچا نیچا سر نہیں ہوگا۔ یہ اونچا ہونے کی غلط مثال اور یہ نیچا جھک جانے کی غلط مثال اس وقت آپ نے دیکھ لی ہے۔ اب آپ کی نظر کہاں ہوگی؟ نظر آپ کی قدموں پر ہوگی۔ کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم کہیے، پھر تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ اب یہ سیدھے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس طرح کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس طرح کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ قوما کہتے ہیں۔ اگر آپ منفرد ہیں یعنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد کہیے اللہم ربنا ولک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے جیسا کہ یہ رکھے گئے، پھر زمین پر رکھیے، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک پھر پیشانی، اور یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے۔ ناک کی نوک اور پھر اس کے بعد پیشانی، یہ آپ جیسا کہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ناک کی نوک لگی ہے اور پیشانی لگی ہے، اور ایک مرتبہ ہم آپ کو دوبارہ پورا سجدہ کرنے کا منظر ریپیٹ دکھائیں گے۔ اب ہم قومے سے سجدے کی طرف آ رہے ہیں۔ قومے سے سجدے کی طرف جاتے ہوئے ہم نے جیسے دیکھا پہلے گھٹنے، یہ گھٹنا پہلے رکھا گیا۔ اب دوسرا کام ہاتھوں کا رکھنا، یہ ہاتھوں کے رکھنے کا منظر۔ اب تیسرے کام ناک کی نوک اور پھر اس کے بعد پیشانی۔ اب ہم نے سجدہ کر لیا، نظر ناک پر رہے گی، یا آپ نے آنکھ کی پوزیشن بھی ملاحظہ کر لی۔ اب ہم سجدے تک پہنچ چکے ہیں، نظر ناک پر رہے گی بازوؤں کو کروٹ سے۔ اب ہم آپ کو بازو دکھائیں گے۔ بازو کو کروٹ سے دور رکھنے کا طریقہ آپ نے دیکھا۔ اچھا، اب غلط طریقہ بھی دیکھیے، یہ کروٹ کا بازو سے ملنا۔ جب آپ اس وقت انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، صف میں نہیں ہیں، تو اب آپ کو اس طرح کروٹیں نہیں ملانی، بلکہ صحیح طریقہ جب آپ اکیلے ہیں، صف میں نہیں ہیں، آپ کی کروٹ سے بازو دور ہوں گے۔ صحیح طریقہ بھی دکھا دیجئے، یہ آپ کا صحیح طریقہ ہے۔ اچھا، اب اسی سجدے کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ پیٹ کو رانوں سے ملا کر سجدہ کرنے کا غلط طریقہ بھی دیکھ لیجئے۔ پیٹ ران سے ملے ہوئے، یہ غلط طریقہ ہے کہ پیٹ اس وقت آپ کے رانوں سے ملے ہیں، یہ سا ران کہلاتا ہے، اور پیٹ ران سے نہیں ملیں گے، اور یہاں پیٹ ران سے مل رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہم آپ کو پھر صحیح طریقہ دکھاتے ہیں کہ پیٹ ران سے نہیں ملے ہوئے۔ اس وقت آپ پورا دیکھ رہے ہوں گے کہ پیٹ کا گیپ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ پیٹ ران سے نہیں ملے ہوئے۔ اچھا، اب پیٹ ران سے نہیں ملے ہوئے، اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ آپ کا یہ آ گیا، ہاں اگر صف میں ہوں تو بازو کروٹ سے لگا رکھیے۔ یہ آپ صف میں موجود تھے اور یہ آپ نے بازوؤں کو کروٹ سے لگا لیا، اور دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا رخ اس طرح قبلے کی طرف رہے کہ 10 انگلیوں کے پیٹ یعنی انگلیوں کے تلوے کے ابھرے ہوئے حصے زمین پر لگے رہیں۔ یہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب یہ نہ لگنے کا طریقہ کیا ہوگا، کس انداز سے نہ لگانے کا وہ بھی دیکھ لیجئے۔ یہ طریقہ جو بیان کیا گیا اس کے برخلاف طریقہ ہے،
اور اب آپ پیٹ لگنے کا طریقہ درست طریقہ بھی ملاحظہ کر لیجئے. آپ کی پوزیشن یہ ہوگی. اچھا ایک اس میں بات یہ آ رہی ہے دونوں پاؤں کے پیٹ کی بات آ رہی ہے. اگر پیٹ نہ لگا ہوا ہو صرف انگلیاں لگی ہوں اس کی پوزیشن کیا بنے گی؟ یہ آپ کا یہ انگلیاں اگرچہ زمین پر لگی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت انگوٹھے لگے ہوئے ہیں بلکہ ایسا بھی ہے کہ انگلیوں کا بھی کچھ حصہ لگا ہوا ہے لیکن پیٹ نہیں لگا. تو اب یہ بھی طریقہ درست طریقہ نہیں, یہ بھی غلط طریقہ ہے. اور انگلیاں قبلہ رو ہیں مگر کلائیاں زمین سے لگی ہوئی مت رکھیے. ہتھیلیاں بچھی رہیں. اب ہم دوبارہ آگے جا رہے ہیں. آپ ذرا پیر کی پوزیشن صحیح کر لیجئے, پیر کی پوزیشن کا صحیح طریقہ دیکھ لیجئے ایک مرتبہ پھر. اب ہم دوبارہ آگے جا رہے ہیں. ہم نے آپ کو پیٹ ران بھی بتا دیے, پیر بھی بتا دیے, پیر سر کی پوزیشن بتا دی, ناک رکھنے کا طریقہ بتا دیا. اب ہم آ رہے ہیں ہتھیلیاں بچھی رہنے کی طرف. آئیے چلتے ہیں پھر سجدے کی اگلی جانب. ہتھیلیاں بچھی رہیں اور انگلیاں قبلہ رو ہیں. ہتھیلیاں اس وقت آپ دیکھیے کہ ہتھیلیاں بچھی ہوئی ہیں اور انگلیاں قبلہ رو ہیں. انگلیوں کا قبلہ رخ نہ ہونے کا غلط طریقہ بھی دیکھ لیجئے. یہ انگلیاں اس وقت قبلہ رخ نہیں ہیں اور یہ ہے غلط طریقہ. اور صحیح طریقہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے. یہ انگلیاں رکھنے کا صحیح طریقہ ہے مگر کلائیاں زمین سے لگی ہوئی مت رکھیں. کلائیاں, یہ کلائیاں کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ پوزیشن کلائی ہے. اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلائی اس وقت زمین پر لگی ہوئی ہے. یہ کلائی زمین پر لگی ہے اور یہ ہے غلط طریقہ. اب ہم صحیح طریقہ دیکھ لیتے ہیں. یہ دو اعتبار سے صحیح طریقہ ہے. ایک تو یہ صف بندی کے بغیر جب کھڑے ہوں گے, نماز اکیلے پڑھ رہے ہوں گے, آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں, نفل نماز ویسے بھی گھر میں پڑھنی چاہیے, سنتیں بھی گھر میں پڑھنی چاہیے. جب آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں تو اب آپ کی پوزیشن ایسی ہے کہ آپ بازو کو کروٹوں سے دور رکھیں گے. لیکن اب آپ صف میں نماز پڑھ رہے ہیں تو صف میں نماز پڑھنے کی پوزیشن میں آپ کا صحیح طریقہ یہ بنے گا, یعنی آپ کی کروٹوں سے بازو الگ نہیں ہوں گے اور کلائیاں زمین پر بچھی بھی نہیں ہوں گی. یہ زمین ہے, یہ کلائی ہے, یہ کروٹ ہے, یہ آپ کے بازو ہیں, یہ آپ کی کروٹ ہیں. بازو کروٹیں ایک ساتھ آ گئیں لیکن کلائی آپ کی زمین سے دور رہی. یہ صف بندی کے اندر سجدے کا صحیح طریقہ ہے. اب کم از کم 3 بار سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی پڑھیے. پھر سر اس طرح اٹھائیے کہ پہلے پیشانی. اب آپ الٹا چلیں گے, جو چیز آپ کی سب سے آخر میں آئی ہے وہ سب سے پہلے اٹھے گی. پہلے پیشانی, پھر ناک, یہ ناک اٹھی, پھر ہاتھ. اب یہ ہاتھ اٹھیں. اب یہ ہاتھ کا یہ ہمارا فرنٹ, یعنی آپ سمجھے سجدے میں اٹھنے میں جو سینے کی طرف موجود اعضاء ہیں ان اعضاء کی پوزیشن یہ ہوگی. ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے کہ یہ کس انداز سے اٹھے. یہ ناک, پیشانی اور یہ ہاتھ. اب ہم پیچھے جا رہے ہیں, پیر کی پوزیشن کیا ہوگی آئیے دیکھتے ہیں. اب ہم پیر کی پوزیشن آپ کو بیان کریں گے. اب یہ پیر کی جو پوزیشن ہے وہ یہ تھی کہ یہ دیکھیں 10 انگلیاں اسی انداز سے قبلہ رخ ہیں جو سجدے میں. اب آپ سمجھے سجدے سے لے کر اب تک ان انگلیوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. پھر سیدھا قدم کھڑا کر یعنی یہ کھڑا ہے تو یہ کھڑا ہی رہے گا, اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر دیجئے اور الٹا قدم بچھا کر, یہ الٹا قدم بچھ گیا, اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیے. ایک مرتبہ ہم دوبارہ بٹھائیں گے. دوبارہ دیکھیے, یہ بچھا, یہ پیر بچھ گیا اور بچھنے کے بعد یہ بیٹھ گئے اور یہ پورے سیدھے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت یہ بالکل خوب سیدھے بیٹھ چکے ہیں. پیر کا طریقہ بھی دیکھ لیا آپ نے, ہاتھ کا بھی طریقہ دیکھ لیا, اور ابھی ہمارا نماز کا عملی طریقہ جاری ہے. لیکن آپ لوگوں نے نماز کا عملی طریقہ نہیں کیا, آپ کہاں کریں گے؟ آپ کو تو مدنی قافلے میں جانا پڑے گا. اچھا, اب ہم پہنچے کہاں تک؟ سجدے کے عملی طریقے کے اندر ہم نے سجدے کی بات کر لی. الٹا قدم بچھا کر خوب سیدھا بیٹھ جائیے اور ہتھیلیاں بچھا کر. اب آگے ہم دوبارہ پھر پہنچتے ہیں. ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیے.
یہ آپ کی ہتھیلیاں ہیں، یہ رانے ہیں، یہ ہتھیلی ہے، یہ گھٹنے ہیں۔ ہتھیلیاں رانوں پر رکھی ہوئی ہیں اور گھٹنے کے پاس موجود ہیں، یہ ہے صحیح طریقہ۔ بعض گھٹنے پکڑ لیتے ہیں، وہ غلط طریقہ ہے، وہ بھی دیکھ لیجئے، یہ ہے غلط طریقہ۔ بعض رانوں کے بالکل پیچھے رکھتے ہیں، وہ طریقہ غلط طریقہ بھی دیکھ لیجئے۔ دیکھیں، جسے غلط طریقہ کہا جا رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر غلط طریقے پہ نماز نہیں ہوگی، اس کے احکام آپ کو سیکھنے پڑیں گے۔ بعض چیزیں خلاف سنت ہیں، بعض واجبات کو چھوڑنے والی ہیں، اور بعض شرائط اور فرائض کو چھوڑنے والی بھی غلط طریقے ہیں، ان میں سے بعض چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اب ساری تفصیلی چیز سیکھنی ہے تو آپ کو 30 دن کے مدنی قافلے میں تو سفر کرنا ہی چاہیے۔ ہم کہاں تک پہنچے ہیں؟ ہم اس وقت سجدہ کر چکے ہیں اور سجدے کے بعد ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ایک اور چیز یہ کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلے کی جانب اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس ہوں۔ یہ اس وقت جو انگلیوں کی پوزیشن ہے یہ قبلہ رخ ہے۔ جی، آپ جس طرح کے دیکھ رہے ہیں انگلیوں کی پوزیشن قبلہ رخ ہے۔ قبلے سے رخ نہ ہونے کی صورت میں غلط طریقہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون سا غلط طریقہ ہے جس میں قبلہ رخ نہ ہوں گی۔ یہ انگلیاں اس وقت قبلہ رخ سے ہٹ چکی ہیں اور یہ غلط طریقہ ہے۔ میں نے یہ بات وضاحت کر دی کہ ہر چیز جس کو غلط طریقہ کہا جا رہا ہے، اب یہ انگلیاں بالکل فولڈ ہو چکی ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ یہ پھر وضاحت کرتا چلوں، در حقیقت جو غلطی ہوتی ہے وہ تو ہوتی فرض اور واجب کے اندر اگر آپ کی ایسی غلطی پائی جائے تو بعض صورتوں میں نماز فرض الاعادہ یعنی ہوئی نہیں ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، بعض میں واجب الاعادہ ہوگی جس کو دہرانا واجب ہوگا۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں سنتوں کا ترک ہوتا ہے، بعض سنتیں موقدہ ہوتی ہیں، اس کے ترک کی عادت کی بھی اجازت نہیں ہوتی، وہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ اور سنت موقدہ کے علاوہ سنت غیر موقدہ کی بھی ہم نے چونکہ عملی طریقہ صحیح سیکھنا ہے تو جو بھی سنت ہے اس کا بھی ہم صحیح طریقہ بیان کر رہے ہیں، اور جو چیز بھی غلط ہے وہ غلط ہے۔ اس کی ساری تفصیلی احکام آپ کو بعد میں بالتفصیل سیکھنے پڑیں گے۔ کون کون سیکھے گا؟ صلو علی الحبیب۔ اب ہمارا ناک کی نوک اور ہڈی رہ گئی تھی، ہم نے ناک کی نوک لگانے کا طریقہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ناک کی نوک کیسے لگاتے ہیں لوگ۔ غلط طریقہ دیکھیے، ہم فی الوقت ہاتھ پیچھے کر رہے ہیں، اگرچہ یہ طریقے کے مطابق نہیں ہے، یعنی یہ غلط طریقہ ہے۔ جی، یہ ناک کی نوک لگی ہے، یہ بڑے تکلف سے اس لیے لگا رہے ہیں کہ ان کا ہاتھ نہیں لگا ہوا۔ یہ صحیح طریقہ ہو گیا ناک کی ہڈی کا۔ ہاں، یہ ہاتھ رکھ لیں، پیچھے رکھ لیں، ہاتھ سپورٹ لے لیں۔ یہ ناک کی نوک ہے، یہ غلط طریقہ ہے، اور اب ہم صحیح طریقہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ ناک کی ہڈی لگ گئی، یہ ہے صحیح طریقہ۔ ہم سجدہ کر چکے ہیں، واپس آتے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے جلسے کی طرف۔ جی، جلسہ جلوس تو بہت سے ہوتے ہیں، اس طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، اس کو بھی جلسہ کہا جاتا ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ پھر کم از کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہریے۔ اس وقفے میں اللہم اغفر لی، یعنی اے اللہ عز و جل میری مغفرت فرما کے لینا مستحب ہے۔ ہم سجدے سے جلسے میں بیٹھنے کا طریقہ آپ کو مطلب ون شاٹ پورا دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ آپ جلسے میں آ گئے، تو جلسہ، قومہ، قیام، رکوع، سجود یا سجدہ آپ کا ہو چکا۔ پھر ہم دوسرا سجدہ اسی طرح کریں گے جو اب ہم نہیں دکھا رہے آپ کو۔ آپ سمجھے دوسرا سجدہ بھی ہو گیا۔ اب اسی طرح پہلے سر وغیرہ اٹھنے کا پوری ترتیب اسی انداز سے رکھیں گے، اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیے۔ اب یہ سجدے سے ہم کھڑے ہو رہے ہیں دوسری رکعت کے لیے، سجدے سے ہم دوسری رکعت کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کا غلط طریقہ ہم آپ کو اب دکھا رہے ہیں۔ یہ ہے سجدے سے قیام کی طرف جانے کا غلط طریقہ۔ پھر وضاحت کر دوں، غلط طریقہ کا مطلب یہ کہ خلاف سنت، یہاں پر طریقے کو بھی ہم غلط طریقہ ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ہدف ہے کہ ہم نے پیارے آقا کی اداؤں کے مطابق نماز پڑھنی ہے۔ تو اس لیے ویسے جو در حقیقت غلطی ہے وہ فرض واجب کی غلطی ہوتی ہے، سنت کی بھی غلطی اس لیے غلطی ہے کہ پیارے آقا کا طریقہ نہیں ہے۔
لیکن اس کی تفصیلی احکام آپ کو باقاعدہ سیکھنے پڑیں گے. ہم آپ کو سنت کے مطابق نماز سکھا رہے ہیں. بھائی دعوت اسلامی سنتوں پر اجتماع کرتی ہے تو ہم آپ کو نماز بھی سنتوں پر ہی نماز سکھائیں گے. اچھا، اب آپ یہاں پہنچے ہیں، اب ہم آپ کو دوبارہ صحیح طریقہ بھی دکھاتے ہیں. اب اس طرح کہ پہلے سر اٹھائیے، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیے. اب یہ پنجے بھی دکھانے پڑیں گے. پہلے آپ یہاں سے کھڑے ہوں، ہم پنجے دوبارہ دکھاتے ہیں. یہ فرنٹ پر کھڑے ہونے کا طریقہ ہے، اور چونکہ اب پنجے بھی دکھانے پڑیں گے تو ہم پیچھے چلتے ہیں. ایک مرتبہ پھر آپ کو فرنٹ کا حصہ دکھانا پڑے گا. یہ اس وقت ہم گھٹنوں کو پکڑتے ہوئے پنجوں کے بل یہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ آگے سے پوزیشن یہ ہوگی. اب پیر کی پوزیشن کیا ہوگی یہ ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں. یہ پنجوں کے بل، یہ پنجوں کی سپورٹ پر یہ اس انداز سے باقاعدہ اب یہ پیر زمین پر آ گئے. تو یہ پنجوں کے بل کھڑا ہونا کہلایا. اور اب ہماری ایک رکعت الحمدللہ پوری ہو گئی. صلو علی الحبیب. اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمدللہ سورہ فاتحہ پہلے کی طرح رکوع، اب ہم بہت جلدی رکوع کریں گے، پہلے کی طرح رکوع کر لیجئے، اور قوما، سجدہ، جلسہ، دوسرا سجدہ، اور اس کے بعد اب ہم تشہد التحیات میں آ گئے. 2 رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قعدہ کہلاتا ہے. اب قعدہ میں تشہد التحیات پڑھیے. جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیجئے. یعنی اب ہم التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی یہ پڑھ رہے ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہاں تک ہم پڑھ چکے. اب ہم کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں. تو اب کلمہ شہادت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اب اس میں پہلے جو اشہد ان لا آ رہا ہے وہاں ہمیں کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد لا الہ الا. اب یہ الا اللہ پر کیا کرنا ہے، اس کی تفصیل اب ہم جان رہے ہیں. جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچیں، یعنی آپ نے التحیات سے لے کر وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ تک پڑھ لیا ہے. اب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں. اب اس پڑھتے ہوئے آپ کیا کریں گے، اس پڑھتے ہوئے یہ ہوگا جب تشہد میں التحیات میں لفظ لا کے قریب پہنچیں تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیے. یہ دیکھیے سیدھا ہاتھ ہے یہ یا الٹا ہاتھ ہے، بتائیے. سیدھا ہاتھ ہے. یہ سیدھا ہاتھ ہے. سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھا. حلقے کا مطلب یہ گول دائرہ. یہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ حلقہ بنا ہوا ہے. یہ آپ کا حلقہ دکھائیے. یہ گول دائرہ آپ جو مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ بن گیا حلقہ. یہ سیدھا ہاتھ ہے، سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی ہے، یہ انگوٹھا ہے، اور ان دونوں کو ملا کر یہ حلقہ بنا گیا ہے. اس وقت ہم اس انگلی کا تذکرہ نہیں کر رہے بلکہ وہ 2 انگلیوں کے حلقے کا بیان ہوا. آگے ہم تشہد پڑھتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ یہاں تک پہنچے، یعنی لا ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے تو لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیجئے جو بن گیا. اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اور بنصر یعنی اس کے برابر والی، یہ ہے چھوٹی انگلی اور یہ ہے بنصر. اب ان دونوں کو ہتھیلیوں سے ملا دیجئے. یہ ملی ہوئی ہے. یہ اگرچہ ملنے کے بعد الٹی پوزیشن پر ہم آپ کو دکھا رہے تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے. یہ 2 انگلیاں ہتھیلیوں سے ملی ہیں، اس کا نام بنصر ہے. یہ چھوٹی انگلی ہے. یہ دونوں انگلیاں اس وقت ہتھیلی سے مل چکی ہیں اور اس کے بعد ان 2 انگلیوں کا حلقہ بن چکا ہے.
یعنی جو پوزیشن اس وقت ران پر رکھنے کی ہم نے اس کا اباؤٹ ٹرن آپ کو دکھایا ہے، اب ہم آپ کو اس کی صحیح صورتحال پوزیشن پر دکھاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ دو انگلیاں آپ کی ملی ہوئی ہیں اور یہ دو انگلیوں کا آپ کا حلقہ بنا ہوا ہے۔ اسی پوزیشن پر آپ مزید واضح کر دیجئے تاکہ نظر آ جائے۔ ٹھیک ہے حضور، یہ ہو گیا آپ کا طریقہ کیا ہاتھ رکھنے کا، لیکن ابھی ہم نے انگلی نہیں اٹھائی، ابھی ہمیں انگلی بھی اٹھانی ہے، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ ہماری یہ تشہد کی انگلی بھی حرم شریف میں اٹھ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ جب تشہد میں لفظ الہ کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیے، اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اور بنسر یعنی اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلیوں سے ملا دیجئے، اور اشہد ال کے فوراً بعد لفظ لا کہتے ہی کلمے کی انگلی اٹھائیے، مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے۔ ہاں، یہ نہیں ہلانا۔ اب میں کہوں گا اور پریکٹیکل انگلی آپ دیکھیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب یہ ہمارا آگے کی تفصیل اس طرح آ رہی ہے، لفظ لا پر یہ انگلی اٹھے گی اور الا پر گر جائے گی۔ اب دیکھیے، میں جتنی دیر میں کہوں گا اتنی دیر میں ہی پورا پریکٹیکل اب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ لفظ آپ نے اس انداز سے لا اور الا کا گرانا اور اس کے ساری چیزوں کو دیکھ لیا۔ اب فوراً سب انگلیاں سیدھی کر لیجئے جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر دو سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے۔ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد شریف پڑھ لینے کے بعد سورت ملانے کی ضرورت نہیں، باقی افعال اسی طرح بجا لائیے، اور اگر سنت و نفل ہوں تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیے۔ ہاں، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت کی قراءت نہ کیجیے، خاموش کھڑے رہیے۔ پھر 4 رکعتیں پوری کر کر قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیم علیہ السلام پڑھیے۔ پھر کوئی سی دعائے ماثورہ پڑھیے، مثلا یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے دائیں کندھے کی طرف منہ کر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے، اور اسی طرح بائیں طرف۔ اب نماز ختم کر لیجئے۔ اب اس میں جو غلط طریقے پائے جاتے ہیں، ادھر ادھر صفوں کو دیکھا جاتا ہے، نمازیوں کو دیکھا جاتا ہے، وہ غلط طریقے بھی دیکھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحیح طریقہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ عز وجل آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ اسلامی بہنوں کی نماز میں چند فرق ہیں۔ مذکورہ نماز کا طریقہ امام یا تنہا مرد کا ہے۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے دیے ہوئے اس طریقہ کار نماز میں بعض باتیں فرض ہیں، اس کے بغیر نماز ہوگی نہیں، بعض واجب کہ ان کا جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ اور توبہ کرنا، اور نماز کا پھر سے پڑھنا واجب، اور بھول کر چھوٹنے سے سجدہ سہو واجب، اور بعض سنتیں مؤکدہ ہیں کہ جس کے چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے، اور بعض مستحب ہیں کہ جس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا گناہ نہیں۔ صلو علی الحبیب۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ صلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت